ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کولیسٹرول دل کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اینیمل فیٹس کا استعمال کم سے کم کرواتے ہیں۔ دراصل ہم سے جھوٹ بولا گیا، یہ ایک فراڈ تھا، پوری دنیا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے اور بڑی کامیابی سے لوگوں کو قدرتی فیٹس کے استعمال سے ہٹا کر مصنوعی اور فیکٹری میڈ پروڈکٹس پہ لگا دیا گیا ہے، اور جو حقیقت ہے اس پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ ہماری باڈی کو نارمل فنکشن کرنے کے لیے کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ کولیسٹرول کے بغیر نہ تو آپ کا جسم پراپر گروتھ کر سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ ہمارا جسم اربوں نہیں بلکہ کھربوں خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ان خلیوں کے باہر ایک جھلی پائی جاتی ہے جسے سیل میمبرین کہتے ہیں۔ یہ جھلی 3 چیزوں سے مل کر بنی ہوئی ہے: پروٹین، لپڈز اور کولیسٹرول۔ جی ہاں، یہ وہی کولیسٹرول ہے جس کے بارے میں سننے سے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی قابل ذکر ہے کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی سب سے زیادہ مقدار دماغ میں پائی جاتی ہے، جو کہ دماغ کے نارمل فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جو کولیسٹرول کے نام سے بہت ڈرتے ہیں، انہیں یہ سن کر دھچکا لگے گا کہ ہماری باڈی میں کولیسٹرول بنانے کی پوری ایک فیکٹری موجود ہے جسے ہم لیور یا جگر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم کے تمام خلیوں میں قدرتی طور پر کولیسٹرول بنانے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کولیسٹرول نہیں کھا رہے تو باڈی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا کولیسٹرول خود بنا سکتی ہے۔ ایک صحت مند بالغ آدمی کا جسم ایک دن میں 1500 ملی گرام سے 2000 ملی گرام تک کولیسٹرول بناتا ہے، جو کہ جگر میں جمع ہوتی ہے۔ یہاں سے اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تھیلیوں یا ویزیکلز یا آپ کہہ لیں کہ گاڑیوں میں بٹھا کر پورے جسم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک قسم کو LDL کہتے ہیں اور دوسری کو HDL کہتے ہیں۔ یہ خون میں سے ہوتا ہوا ہمارے خلیوں تک پہنچتا ہے، جہاں پر یہ بہت سے اہم کام سارے انجام دیتا ہے۔ یہاں پہ بات کر لیجیے کہ کولیسٹرول کا ہمارے جسم کو کیا بینیفٹس ہیں، اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے جسم میں موجود ہر خلیے کی جو سیل میمبرین ہے اس کا 30% کولیسٹرول پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے جسم میں موجود بہت سے ہارمونز کا اہم جزو ہے اور کچھ کو بنانے کے کام آتا ہے، خاص طور پر اسٹیرائڈ ہارمونز، جس میں ہمارے سیکس ہارمونز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی بنانے میں مدد کرتا ہے۔ وٹامن ڈی ایک بہت اہم وٹامن ہے جو کہ ہمارے خون میں موجود کیلشیم کو نکال کر ہڈیوں میں اسٹور کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بائل ایسڈز میں بھی پایا جاتا ہے جو کہ خوراک میں موجود فیٹس کو ہضم کرتا ہے۔ اگر کسی ہیلتھی انسان کے خون میں LDL کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو اسے خون میں سے نکال کر جگر میں واپس پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں اس کی ریسائکلنگ ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اسے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طرح جس طرح بہت زیادہ پانی پی لیں تو اضافی پانی کو جسم میں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے LDL کو جگر میں پہنچانے والے نظام میں خرابی آ جائے تو اس کے نتیجے میں جو LDL ہے وہ ہمارے خون میں موجود فری آکسیجن ریڈیکلز کے ساتھ مل کر نئی شکل اختیار کر لیتی ہے جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس نئی قسم کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہمارے جسم میں ہمارے مدافعتی نظام کے پاس اسپیشل قسم کے سیلز موجود ہیں جن کو میکروفیج کہتے ہیں۔ میکرو کا مطلب ہے بڑا اور فیج کا مطلب ہے کھانے والا۔ تو یہ بڑے بڑے سیلز اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مل کر فوم سیلز بنا دیتے ہیں۔ یہ فوم سیلز انفلیمیشن یعنی کہ سوزش کی موجودگی میں خون کی نالیوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو تنگ کرنا یعنی کہ نیرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بلاکیج بڑھتی جاتی ہے اور دل کی شدید قسم کی بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگ LDL کو بیڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کولیسٹرول کی ایک دوسری قسم HDL ہے جسے کہ گڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اضافی LDL کو خون سے نکال کر جگر تک پہنچاتی ہے جہاں پر اس کی ریسائکلنگ کر کے اسے ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس فراڈ کے بارے میں، اس جھوٹ کے بارے میں جو کہ ہم سے بولا گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں کہ کولیسٹرول اور دل کی بیماریوں کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے۔ 3 چیزیں مل کر دل کی بیماری کا موجب بنتی ہیں، جن میں پہلی چیز آ جاتی ہے ہائی کولیسٹرول یا ایبنارمل ہائی لیولز آف کولیسٹرول۔ دوسری چیز آ جاتی ہے سوزش، انفلیمیشن۔ تیسری چیز آ جاتی ہے خون کے نالیوں کے اندرونی حصے یعنی کہ ایپیڈرمل لیئر کا ڈس فنکشن۔ اب آپ کو یہ سننے میں لگ رہا ہوگا کہ ہائی کولیسٹرول جو ہے وہ دل کی بیماری کی وجہ بن رہا ہے، تو پھر آخر پرابلم کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہارٹ کی ڈیزیز کا کولیسٹرول سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دل کی بیماری کا تعلق انسولین ریزسٹنس سے ہے، انسولین کی مقدار کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ شوگر کا استعمال کر رہے ہیں، ہائی کارب ڈائٹ کھا رہے ہیں، تو جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو جب انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ ان انزائمز کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جو کہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کو نیچرلی طور پر بناتے ہیں۔
ہائی لیول آف انسولین کی وجہ سے کولیسٹرول کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں کولیسٹرول ڈینجرس لیول تک ہائی ہو جاتی ہے، جو کہ دل کی بیماریوں کا موجب بنتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی ہائی کولیسٹرول کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی شوگر ڈائٹ کنٹرول کرنا پڑے گی۔ آپ اپنے پاستے، نوڈلز، میدا، آلو، چاول، ان ساری چیزوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ کسی کو ہائی کولیسٹرول ہے تو شوگر کا استعمال کم کر دیں اور پھر ہاسپٹل جا کے اپنا ٹیسٹ کروائیں، اس کا کولیسٹرول لیول ڈاؤن ہو چکا ہوگا۔ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ ہائی شوگر اور ہائی کارب ڈائٹ سے ہٹ کر اور کون سے فیکٹر ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں۔ دو طرح کے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول ہائی ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ پہلی قسم کے فیکٹرز وہ ہیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ محنت سے بدل سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، جیسے کہ شراب پینے کی عادت کو کم کر دیں، تمباکو نوشی ختم کر دیں، سستی کاہلی کے بجائے ورزش کی عادت اپنائیں، ان ہیلتھی فوڈ کے بجائے ہیلتھی فوڈ کھائیں، تلی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹم سے اجتناب کریں۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو اپنا وزن کم کیجیے، اور اگر آپ شوگر کا شکار ہیں تو خدا را اپنی شوگر کنٹرول کیجیے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان فیکٹرز کی جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان میں پہلی چیز آ جاتی ہے آپ کی ایج۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ آپ کے اختیار سے باہر ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی فیملی میں ہائی کولیسٹرول لیول کی ہسٹری موجود ہے، یعنی کہ اور رشتہ داروں میں بھی یہ موجود ہے، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کو بھی یہ ہو جائے گا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں جینیاتی طور پہ جینیٹیکلی یہ چیز پائی جاتی ہے جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں میں یہ وراثتی طور پہ پائی جاتی ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کچھ ایسی خوراکیں بھی ہیں، کچھ ایسے فوڈز بھی ہیں جن کو کھانے سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار میں کمی ہو سکتی ہے۔ ان میں جو، جسے کہ انگلش میں بارلی کہتے ہیں، یہ سر فہرست ہے۔ اس کو کھانے سے کولیسٹرول کی مقدار میں کمی ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ کا لائف سٹائل چینج کرنے کے بعد، اپنی ڈائٹ بدلنے کے بعد آپ کو کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں محسوس ہو رہی، کولیسٹرول لیول اسی طرح ہے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس طرح کی صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا، اپنا طبی معائنہ کرائیں، ڈاکٹر جو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے اسے ٹائملی کھائیں تاکہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہو سکے اور آپ اس سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں۔ میں ڈاکٹر عمیر احمد امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہوگی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔